اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مضمون بسلسلہ نسبت و اجازت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک نہایت اہم مضمون جو 10-12 سال سے یہ ناپاک ہر رمضان میں کئی مرتبہ اور بغیر رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہتا ہے، وہ نسبت اور بیعت کی اجازت کا مسئلہ ہے۔ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے، جو تعلیم کی تکمیل یا اہلیت کی سند ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ میں رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے سلسلے میں مثلاً زراعت، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت نور اللہ مرکزہ کو اپنی سالانہ وصیت پر سلسلہ خلفاء میں یہ کہنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسرے مشغلہ میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلہ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کا نام خارج کرتا ہوں۔ یہی وہ چیز تھی جس کو حضرت سید الطائفہ نے حضرت اقدس گنگوہی کو بیعت کے ایک ہفتہ بعد فرما دیا تھا کہ میاں رشید احمد، ہمیں تو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، میں سوچتا ہی رہا کہ وہ کیا چیز تھی، آخر 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ کیا چیز تھی۔ چنانچہ انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اجازت شیخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر انفاس عیسیٰ میں حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سند فراغ دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں مشغول رہے تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدری سے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے۔ اسی طرح جو کسی کو اجازت دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، بلکہ محض اس ظن غالب پر دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروریہ حاصل ہو گیا ہے، اور اگر وہ برابر اس کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔